اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو بڑی تفصیل سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو بھی آخر میں ہوئی کہ صاحب آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ آپ کی پسند و ناپسند، آپ نے کیا پہنا، آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیسے کھایا، آپ نے کس طرح زندگی گزاری، ہر چیز محفوظ ہے۔ جب بھی قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی طرف چلے جاؤ، ان کی حیات طیبہ کو نمونہ بنا لو، اور یہی تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ پروگرام جب ختم ہو رہا تھا تو آخر میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی حیات طیبہ جو ہے وہ جد و جہد سے بھرپور ہے۔ دعوت دین پر بات ہو رہی تھی، تو دعوت دین کا کام انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ظاہر رسول اللہ نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، امت بھی کرتی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام جاری بھی ہے، کر بھی رہے ہیں لوگ۔ لیکن خود کو تبدیل کر دینا، صرف اپنے لیے کام کرنا، یا ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے کام کرنا، یا لوگوں کو صرف دعوت پہ لگا کے رکھنا کہ صرف دعوت دین کرتے رہیں۔ اصل میں دعوت دین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فرد تبدیل ہو۔ فرد تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو، اور معاشرہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین ہوگی، یعنی دین کا نظام جو ہے وہ پوری طرح قائم ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے کہ اس تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے، یہ اقامت دین ہے۔ اور یہ کام مجھے معاف کیجیے گا کہ ہم بہت ہی سست روی کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ کر ہی نہیں رہے، میری بدگمانی ہے، ہم کر ہی نہیں رہے گا۔ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم تبدیل ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو یا نہ ہو، اس پر بات نہیں کرتے ہم کبھی۔ تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ کرتے ہیں اور پھر اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت ویسی ہی ہے۔ جب تک موسم تبدیل نہیں ہوگا اور یہ گرمیاں سردیوں میں تبدیل نہیں ہوں گی، جیسا کہ میرا رب رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، تب وہ گرمیوں کو سردیوں میں جب بدل دے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے حالات۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا، سلامتی کا، صحت کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم دعوت دین پر کلام کر رہے تھے، اور پھر اسی تناظر میں یہ ذکر بھی آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بالکل روز روشن کی طرح ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی محفوظ فرمایا، اور رسول اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بھی محفوظ فرمایا۔ اور لاکھوں وہ افراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال کو، اعمال کو منتقل کیا ہے، امت کو روایت کیا، اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں، غیر مسلموں نے بھی اس بات کو قبول کیا اور مانا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو لاکھوں افراد ہیں، ان کی زندگیاں جو مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں، جس کو اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے، یہ علم تاریخ میں مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات جب بیان ہو رہی ہیں تو افراد کا کردار بھی قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں ہم نے رکھی تھی۔ پھر چلتے چلتے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ ہم گزشتہ کئی نشستوں سے دعوت دین کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے آئے۔ دعوت دین کی اہمیت کیا ہے، دعوت دین کے تقاضے کیا ہیں، دعوت دین کیسے دینی ہے، دعوت دین پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، دعوت دین پیش کرنے کے آداب کیا ہوں گے، کچھ ہم نے اس پر کلام کیا۔ البتہ یہ کلام بھی ہوتے ہوتے کئی نشستوں پر محیط ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا، ہر عمل، ہر سنت قیمتی ہے، البتہ 23 برس کی محنت کیا ہے، 23 برس کی جد و جہد کیا ہے، ایک ہم کلام کرتے ہوئے وہ ہے دعوت دین کی محنت۔
اب پچھلے پروگرام میں کلوزنگ پر ہم نے بات کی تھی، آج ہم تشریح میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ، کہ 23 برس کا نبوی مشن کیا ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر، یہ اللہ کا عطا کردہ نظام تمام دیگر سسٹمز پر غالب آ جائے. یہ نبی مکرم علیہ السلام کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کی پروفٹ ہوڈ کا، آپ کی بعثت کا مقصد ہے، جو 3 مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک جیسے الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر، و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشن، 23 برس کی محنت کا، جس کے دوران میں دعوت دین کا عمل بھی ہے اور اقامت دین، نفاذ دین، غلبہ دین کی جد و جہد کا عمل بھی ہے. جہاں مکی دور میں ہمیں صبر نظر آتا ہے، دعوت نظر آتی ہے، تربیت نظر آتی ہے، تزکیہ نظر آتا ہے، اللہ والوں کی جماعت کی تیاری نظر آتی ہے، صبر کے مراحل سے گزار کر اس جماعت کو کندن بنانا نظر آتا ہے. پھر ہجرت مدینہ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد تلوار بھی اٹھتی ہے، بدر سے لے کے فتح مکہ یہ 6 برس کا معاملہ بنتا ہے، 2 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک. پھر قرآن پاک فرماتا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک مختصر گزارش ہے کہ اس سنت پر، یہ 23 برس کی محنت پر، یہ 23 برس کے مشن پر، جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا، اکثر و بیشتر نگاہ بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں ہے، محنت بھی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو آج سے ہم چاہیں گے کہ ذرا اگلی چند نشستوں میں ہم غلبہ دین، نفاذ دین، اقامت دین کے حوالے سے کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین محترم، ہماری بڑی جد و جہد جاری ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، جو ہمارے معاشرے میں، دنیا بھر میں جو مسلمان دوہے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، ان کی عمروں میں، ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ہم تفصیل سے کلام کرتے ہیں. پہلے تو اس بات کو تسلیم تو کریں کہ اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ کی سنت اور عظیم ترین سنت عظیم ہے پارٹ ہے اور مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، پہلے فکری تربیت ہوتی ہے، قلبی تربیت ہوتی ہے، پھر عمل کا میدان آتا ہے. ایمان کی محنت ہوئی تو اعمال صالحہ ہوتے چلے گئے، خوف خدا پیدا ہوا تو شراب و جوئے کے بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آ گئی. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جن باتوں کو ہم فرض مانتے ہیں، جن امور کو ذمہ داری مانتے ہیں، وہ بھی ادا نہیں کر رہے. مثلا نماز کو لیجئے، قرآن پاک میں واضح حکم ہر مسلمان کو یاد ہے، بار بار ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کون مسلمان ہوگا جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ نماز ادا کرنا فرض ہے؟ لیکن ہم مسلمان معاشرے کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم سب کو معلوم، بہت بڑی تعداد ہے بے نمازیوں کی. جس فرض کو فرض مانتے ہیں اس کے ادا کرنے میں ہماری حرکتیں دیکھ لیں، آپ کوتاہی دیکھ لیں، سستی دیکھ لیں، کاہلی دیکھ لیں، نظر انداز کرنا دیکھ لیں. تو جس فرض کو فرض مانتے ہی نہیں ہیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ کسی سے پوچھیں، کیا ایک مسلمان کی حیثیت میں مجموعی اعتبار سے ہم پر لازم ہے کہ ہم دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، دین کی اقامت کی جد و جہد کریں؟ تو عظیم اکثریت کیا کہے گی؟ ایسا تو کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اچھا، جو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے تو ان کے پاس ایک آرگومنٹ ہے، ایک دلیل ہے. صاحب اگر سسٹم سے ٹکرا گئے تو یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ عجیب و غریب جسٹیفیکیشن ہے. حالانکہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، پیغمبروں کی دعوت سسٹم چلانے والوں کو بھی مخاطب کرتی تھی. جی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پیغمبروں کی دعوت سسٹم چلانے والوں کو مخاطب کرتی تھی، خدائی کے دعوت داروں کو مخاطب کرتی تھی، یعنی فرعون کو دیکھیے، اور وقت کے سرداروں کو پیغمبروں کی دعوت مخاطب کرتی تھی، اور وقت کے سرداروں کو جا کے پیغمبروں نے دعوت دی ہے، حکمرانوں کو دعوت دی ہے، اور نظام کے بدلنے کی جد و جہد کرنا پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مشن ہی یہ بیان ہو رہا ہے، مقصد بعثت ہی یہی بیان ہو رہا ہے
کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو میں چاہوں گا پہلے یہ مانے تو صحیح کہ یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہی اور یہ مانے تو صحیح کہ اس مشن میں حضور نے شب و روز خرچ کیے ہیں، لگائے ہیں، اپنا خون اطہر طائف کی گلیوں میں احد کے میدان میں پیش کیا ہے، اپنے پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے رائے خدا میں پیش کیے ہیں، گھر میں فاقے بھی برداشت کیے، پیٹ پر پتھر بھی برداشت کیے ہیں، اور نظام باطل سے ٹکراؤ بھی ہوا ہے، بدر سجا ہے نا، فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر گیا ہے نا، اور اس کے بعد اس انقلاب کی توسیع کے لیے، ایکسپینشن کے لیے غزوہ تبوک کا معاملہ سجا ہے نا، 30,000 کا لشکر روانہ ہوا ہے نا، سلطنت روما سے ٹکراؤ کا فیصلہ کیا ہے نا، کہاں لے کے جائیں گے؟ تو میں چاہوں گا پہلے سپر پاور سے ٹکرا جناب سپر پاور سے اس ٹکرائے زمانے ہیں، جی، اس زمانے کی تصور نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے جی، وہ سپر پاور سے تو ٹکرا جائیں۔ آج ہمیں ہمارے تصور سنت کو، تصور سیرت کو، تصور اسوہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی تعلیم بھی پیغمبر نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ کے مسائل بھی حضور نے سکھائے، روزے کے مسائل بھی حضور نے بتائے، حج کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا، عمرے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کے معمولات بھی حضور نے سکھائے، بیت الخلاء کی آمد و رفت کے آداب بھی حضور نے بتائے، خوشی، غمی، نکاح، بچے کی ولادت، میت کا موقع، ان کی رہنمائی بھی حضور نے عطا فرمائی، بولنے کا سلیقہ حضور نے سکھایا، دعوت دینے کا سلیقہ حضور نے سکھایا، تزکیے کا سلیقہ حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا اللہ والوں کی جماعت بنا کر نہیں دکھائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صبر کے مرحلوں سے ان کو گزار کر نہیں دکھایا؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بی بی سمیہ کی شہادت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ حضرت یاسر کی شہادت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی رضی اللہ تعالی عنہما؟ سیدنا بلال کے سینے پر بھاری پتھر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جانا، غلاموں اور کنیزوں کو مار پیٹ کیا جانا، اور حضور علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوتا ہے، صبر 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 کی تلقین حضور کو کی جا رہی، آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو کی جا رہی۔ کیا شیب ابی طالب کی 3 برس کی محصوری دکھائی نہیں دیتی؟ طائف کی گلیوں میں جو کچھ بیتا وہ دکھائی نہیں دیتا؟ روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو الوداع کہنا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ بدر سے پہلے 8 مہمات کا روانہ ہونا، 4 میں حضور خود تشریف لے گئے غزوہ، 4 میں صحابہ کرام میں سے کسی کو ذمہ داری دی سرایا، جنہیں کہتے سریہ کی جمع سرایا، پھر بدر کا میدان سجنا، 14 صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے، احد کا میدان سجنا، 70 صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے، بدر میں 70 کفار بھی قتل کیے گئے تھے، 259 صحابہ کرام کی جانیں رائے خدا میں پیش ہوئیں، پیٹ پر پتھر حضور نے باندھے، کدالیں حضور نے چلائیں خندق کھودنے کے لیے، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ خندق کی، غزوہ احزاب کی بات ہو رہی، 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے موقع پر حضور مکہ مکرمہ تشریف لائے، تب قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ نماز فرض ہے، مقرر اوقات میں ادا کرنا فرض ہے، کبھی احزاب کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، بھائی یہ بھی تو سیرت میں ہے، اور یہ 23 برس کی سیرت ہے، یہ 23 برس کا مشن ہے، یہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اور میں پورے ادب سے عرض کروں، شاید ہم مسواک کی سنت پر مطمئن ہو گئے، ہم خوشبو لگانے کی سنت پر مطمئن ہو گئے، ہلکی ہلکی سرما لگانے پر اس اعتبار سے کہ جس میں ہمیں مشقت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، سٹرگل نہیں ہے، جان کھپانا نہیں ہے، وقت دینا نہیں ہے نا، سوسائٹی سے ٹکر لینے کا معاملہ نہیں، تو ہم کوئی میٹھا کھانے کی سنت پر مطمئن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ میری اور آپ کی ماں فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیغمبر کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، دودھ پہ گزارا ہوتا، اگر انصار کے ہاں سے آ جاتا ہے کھجوروں پر، اما عائشہ فرماتی کھانا نہیں موجود ہے، ہم میٹھے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میٹھا کھانے کھاؤ، میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو، فاقوں کی سنت ہمیں یاد نہیں، ہم مطمئن ہیں چند چیزوں کے اوپر، یہ آل انکلوسیو پیکج سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقصد اور یہ مشن سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے دین کو اپنے مطلب کے مطابق ٹھنڈا ٹھنڈا، جس کو کہتے ہیں نا ہلکا ہلکا دین جو ہے، گھر میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھ کے دعوت دے دیں، واعظ کر لیں، اجتماع کر لیں، دعا کر لیں، بیٹھ جائیں،
سب کچھ اللہ پہ ڈال دیں، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، اللہ کرے گا، اللہ بالکل سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے، بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ لیکن کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ کی سنت یہ بتاتی ہے کہ بندوں کو لے جا کے اللہ کے حضور میں جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہ ہے میری محنت جو میں نے بڑی محنت سے کی ہے، یہ ساری کمائی لا کے تیرے دربار میں رکھ دی، اب تو کر دے جو کچھ کرنا ہے۔ پھر اللہ کر دیتا ہے۔ بالکل، لیکن اپنا پارٹ تو پلے کریں۔ ہاں، اپنا پارٹ ہم نہیں پلے کرتے، ہم کہتے سب کچھ اللہ کرے گا۔ جی، تو سنت سے سیکھیں نا، حضور نے تو اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے، اپنی جان کو پیش کیا ہے، اپنا خون اطہر راہ خدا میں پیش کیا ہے، پھر اللہ سے دعائیں بھی بدر میں ہو رہی کہ اللہ یہ چند برس کی محنت تیری سامنے لا کر پیش کر دی، اگر آج تو نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائی، کل تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ کیا حوصلہ حضور کے دعا کرنے کا، بدر کی رات کی بات ہو رہی ہے سجدے کی حالت میں، بے شک، اور اللہ کی مدد آئی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فضائے بدر تو پیدا کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب عمل کی بات تو بعد میں ابھی آنی ہے، پہلے فکری سطح پر کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام چند عبادات، چند رسومات کا نام فقط نہیں ہے، یہ آل ہولسٹک انکلوسیو پیکج ہے جس میں دعوت دین اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد بھی شامل ہے۔ اصل میں ہم سیرت، اول تو یہ کہ پورے پاکستان میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب شاید ہو گیا ہو تو چند برس سے، کوئی گزشتہ 4-5 برس سے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے پہلے کم و بیش مجھے ملک کے مختلف علاقوں میں ہر جگہ تقریباً جانے کا موقع ملا ہے، بڑے تعلیمی ادارے، دارالعلوم، مدارس بھی دیکھے ہیں، جانے کا موقع ہی ملا ہے، لیکن کہیں بھی سیرت النبی جو ہے وہ اس طرح تفصیل سے نہیں پڑھائی جاتی جس طرح پڑھائی جانی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو کچھ ہم ویسے ہی پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں اس کی بنیاد پر تو مشن پہ کام نہیں ہو سکتا، کہ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیرت النبی باقاعدہ کہیں نہیں پڑھائی جاتی، اب ہو سکتا ہے اللہ نے توفیق دی ہو، بعض اداروں میں یہ کام شروع ہو چکا ہو۔ جب پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو اسی مقصد کے تحت کیا تھا کہ چونکہ پڑھائی تو جاتی نہیں ہے کہیں سیرت، تو ہم گفتگو کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ سیرت نہیں پڑھائی جاتی، اور جب سیرت نہیں پڑھائی جائے گی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ کیسے ہے اور کن کن مراحل پہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ بس وہ کچھ شمائل پڑھا دیے جاتے ہیں، کچھ فضائل پڑھا دیے جاتے ہیں، ان پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ایسی سیرت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ کا مشن کیا تھا۔ رسول اللہ کا مشن جو ہے وہ صرف دین کو قائم کرنا تھا، ایک صالح معاشرہ قائم کرنا تھا، اور قرآن کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایک صالح معاشرہ قائم ہو جس میں برائی کرنے کی گنجائش کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور نیکی کے پھلنے پھولنے کی گنجائش جو ہے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو نقطہ آپ نے پیش فرمایا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی الیبوریشن ہو جائے، پھر ہم ناظرین کے لیے آسان بھی کر دیں کہ ایک ایسی ہستی کے جن کا عقیدت سے نام لیا جائے، ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن بس اتنا ہی کیا جائے یا عمل کی بھی کوشش کی جائے، پیروی کی بھی کوشش کی جائے، اتباع کی بھی کوشش کی جائے، فالو کرنے کی بھی کوشش کی جائے؟ تو بھائی ایک طرف حضور علیہ السلام کی عظمت در عظمت کا عالم یہ ہے کہ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ایک بات۔ دوسری بات بار بار ہم عرض کرتے ہیں، آپ نے بھی پچھلے پروگرام میں غالباً عرض کیا تھا کہ حضور بشر ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے پیغمبروں کو چنا، اور اس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے، ہاں، لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جن پر اللہ کی وحی آتی، اور سب سے بڑھ کر منتخب اللہ نے حضور کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حضور کی زندگی عملاً زندگی ہے، پریکٹیکل زندگی ہے، عملی زندگی ہے۔ صرف عقیدت کا، ادب کا، احترام کا تذکرہ کر کے ہماری مجلس مکمل ہو جائے، یہ عملی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور کی زندگی کے بارے میں بتائیے، گھریلو زندگی کے بارے میں بتائیے، بتا دیا گیا۔ تو ان حضرات نے کہا حضور کا تو مقام بہت بلند، حضور تو بخشے بخشائے، ہمیں تو کچھ اور سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کسی صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا، کسی صاحب نے طے کیا کہ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، اور ایک صاحب نے طے کیا میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ آدمی بیوی بچوں کو پالے اللہ اللہ جمیلوں میں پڑ جائے گا۔ ہاں، تو جب یہ بات حضور کو معلوم ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، اور ایسی بات ارشاد فرمائی جو عام طور پر آپ ارشاد نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کا قیام بھی کرتا ہوں۔
عملاً بات، میں روزہ رکھتا ہوں، نفل روزے کی بات چھوڑ بھی دیتا ہوں، کیا جا سکتا ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، بلکہ نکاح کیے ہیں، یا وہ حدیث آتی من راغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے رخ پھیر لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا نمونہ آ رہا ہے؟ تم چاہو تو عمل کر سکتے ہو، حضور تو حضور ہیں، کیا آپ کا قیام ہوگا، لیکن تم بھی چاہو تو رات کو نیند کچھ کر کے کھڑے ہو سکتے ہو چند منٹ کے لیے صحیح، تم بھی چاہو تو نفل روزے کبھی رکھ سکتے ہو، اور نکاح کر کے عملاً زندگی بھرپور گزارو، زندگی کے منجھدار میں رہ کر زندگی گزارو۔ تو یہ حضور کا پریکٹیکل معاملہ ہے۔ اچھا، یہ جو شمائل کا بیان ہے، جیسے آپ نے شمائل کیا ہے؟ حضور کے معمولات کا بیان، یہ بیان بھی کس لیے ہے؟ تاکہ عمل کیا جائے، بالکل صحیح بات ہے۔ اسی طرح اسوہ رسول پر بہت ساری کتاب ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا عبادت کا رویہ، رات کے قیام کا رویہ، صبح و شام کی دعاؤں کا معاملہ، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کی مسکراہٹ کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے اخلاق، آپ کا بولنا، بالکل صحیح ہے۔ ہم تو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ذرا ایک اسٹیپ آگے بھی تو جائے نا۔ حضور کا 23 برس کا رویہ، حضور کی 23 برس کی سنت، حضور کی 23 برس کی محنت، حضور کی 23 برس کی جد و جہد، حضور نے جماعت کیوں تیار کی، اس جماعت کو کس مقصد کے لیے تیار کیا، حضور علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے باطل کے مقابلے میں، تلوار کیوں اٹھائی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی گردنیں کیوں اڑائی گئیں، آپ کا خون اطہر کیوں اللہ تعالیٰ نے بہنے دیا۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، طائف والوں کو مٹا دیتا اللہ تعالیٰ پہلے، مشرکوں کو اڑا دیتا اللہ تعالیٰ پہلے، لیکن نہیں، بہنے دیا اللہ نے طائف میں اور احد کے میدان میں۔ کیوں؟ کل یہ کام امت نے کرنا ہے۔ 269 صحابہ کرام کی جانیں، بھائی بتاؤ نہیں کیوں ہوا ہے، کیوں یہ جانے گئی اللہ کی راہ میں پیش ہوئیں، کیوں یہ شہادتیں ہوئیں، کیوں کفار کی گردن اڑائی گئی، کیوں یہ دستے روانہ ہوئے، کیوں بدر میں کھڑے ہوئے، احد میں کھڑے ہوئے، احزاب میں کھڑے ہوئے، فتح مکہ میں کھڑے ہوئے، غزوہ تبوک میں کھڑے ہوئے، کیوں ہم نہیں بتاتے قوم کو؟ جن شمائل کی کتابوں میں تذکرہ ہے، جن سیرت کی کتابوں میں بیان ہے، انہی سیرت کی کتابوں میں بدر ہے کہ نہیں، احد ہے کہ نہیں، احزاب ہے کہ نہیں، فتح مکہ ہے کہ نہیں، غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ نہیں، تلوار کا اٹھنا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں بتاتے ہم؟ اور سب سے بڑی کتاب سیرت کی کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم سیرت النبی کی اہم ترین، اولین ترین، مستند ترین کتاب ہے۔ وہ اللہ کے رسول کا مشن بار بار بیان کرتا ہے قرآن۔ وہی قرآن سورہ آل عمران میں غزوہ احزاب کا ذکر، غزوہ احد کا ذکر کرتا ہے۔ وہی قرآن سورہ انفال میں بدر کا ذکر کرتا ہے۔ وہی قرآن سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر کرتا ہے۔ وہی قرآن قتال کی آیات بھی بیان کرتا ہے۔ وہی قرآن صبر کے مراحل کو بیان کرتا ہے۔ وہی قرآن کفار کی گردن اڑانے کی بات بھی کرتا ہے۔ وہی قرآن کبھی صلح حدیبیہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وہی قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا آخر؟ مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہم نے ساری قوم کو اس پہ لگایا کہ بس اللہ سے دعا کرو، جی جی، دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا تو ظاہر ہے پہلی عبادت ہے، اور مومن کا ہتھیار ہے، کس نے منع کیا؟ مومن کا ہتھیار ہے اور پہلی عبادت ہے اس کائنات۔ اور دعائیں کس نے سکھائی ہمیں؟ اور جس نے دعا سکھائی ہے، ہاں، جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، انہوں نے بدر کی رات بھی دعا کرنا سکھایا نا۔ تو صفحے پہلے بنائی، دعا بعد میں ہوئی ہے، کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ کیوں ہم اخفاف کرتے ہیں اس کا؟ اس لیے کہ اس میں جو ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا نا، پورا ایک پرسکون سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی، ہمیں گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے، ہمیں سسٹم سے ٹکرانا پڑ جاتا ہے، ہمیں جو ہے برائی کو مٹانے کی جد و جہد کرنا پڑ جاتی ہے۔ اور یہ تو سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں۔ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں۔ جی، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی امت کیوں کھڑی کی گئی؟ اسی کام کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ مشن حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ امت کے کاندھوں پر ہے۔ اور سنیں، ریاست جن کو مل جائے، اختیار جن کو مل جائے، اقتدار جن کو مل جائے، وہ کیا کریں گے؟ ان کے تو فرائض وظائف ہی کچھ اور ہیں۔ جی، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں آیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن ہم اختیار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مراد نظام قائم ہوگا، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہم؟
یہ آیات کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اچھا اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ناظرین معاف کیجیے گا، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اس لیے کہ اس میں ہل جل پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں. ہم اس معاشرے میں رہ کے تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں، دعوت بھی دینا چاہتے ہیں، نیکوکار بھی بنانا چاہتے ہیں، نمازی بھی لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم معاشرے کی جو برائی ہے جو اتنی پھیل چکی ہے کہ لگتا ہے کہ اب شاید اصلاح احوال کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے. اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہم دین کے نام پہ تیار نہیں ہیں، چونکہ وہ کریں گے تو وہ لڑے گا ہم سے. آ کے ایک وقفہ لے لے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بھائی بڑی درد دل کے ساتھ بات ہو رہی تھی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ اس کو جذباتی پن نہ کہیے گا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم کہہ چکے تھے کہ زیادہ میں چیخ کر نہیں بول رہا، لیکن جذبات کے جو اپ ڈاؤنس ہیں وہ تو آئیں گے نا. تکلیف ہوتی ہے نا اس بات پہ. خود میں خود بھی بے معلوم ہوں، مطلب میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی نماز تو پڑھ لیتے ہو جا کے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کہتے نہیں ہو نماز پڑھنے کے لیے، سود کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہو، خود بھی کسی نہ کسی حوالے سے اس میں غرق. جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر معاشرے سے برائی نہیں ختم ہو تو انڈائریکٹ طریقے سے یعنی غیر شعوری طور پر وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. خاموشی نیم رضامندی کی علامت ہوتی ہے. یہ جملہ کہیں اور استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر بدی کو دیکھ کر مجھ میں کوڑن پیدا نہیں ہوتی تو میں خاموش اگر بیٹھا ہوں تو میں پارٹ ہو گیا اس کا. سنیے صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس قوم میں شرک کی برائی تو تھی. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پر، ان کے تقاضے پر اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا. اس اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کر ڈالا. اس ایک شخص نے یہ حرکت کی، اللہ نے پوری قوم کو مورد الزام ٹھہرایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ جب یہ قتل کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا تو اس کو کسی نے روکا نہیں، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں، کسی نے اس کو روکنے کی کوششیں نہیں کی. تو اس ایک کے فعل کو اللہ نے قوم کی طرح منسوب کیا کہ ساری قوم گویا اس جرم میں شریک تھی. تو خاموش رہنا بھی تو جرم کی تائید کی مترادف ہے. پھر ایک حدیث مبارک ہم سب کو یاد ہے، یہ حدیث مبارک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے سفر کربلا کے دوران کی جو خطبات ہیں ان میں پیش کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور میں ایک غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی تو آپ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ حدیث مبارک پیش کی تھی. اور یہ مبارک حدیث ہے، صحیح مسلم میں معروف ہے، تم میں سے جو کہ منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے. پہلا سٹیپ، پہلا درجہ. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی بدلنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک روایت. دوسری روایت مسلم شریف کی، وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اگر بدی کو بدی نہیں سمجھ رہے، برا نہیں سمجھ رہے، تکلیف اور نفرت نہیں آ رہی، تب ایمان تو ہے ہی نہیں. اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فلاں فلاں بستی کو ہلاک و برباد کر دو. یہ بہقی شریف میں روایت ہے. تو فرشتے نے عرض کیا اللہ تیرے بڑا محبوب بندہ، پیارا بندہ، عبادت گزار بندہ، اطاعت گزار بندہ موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی. کتنا عمل کرنے والا، کتنا عبادت گزار، کتنا اطاعت گزار. اللہ ایسا بندہ بھی ہے. جبرائیل گواہی دے رہے ہیں اللہ ایسا بندہ ہے اس بستی میں. اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو پھر بستی والوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانی ہوتی تھی، ہمارا حکم ٹوٹتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا، اپنی عبادت کرتا، اپنی نیکی میں اپنی عبادت میں بس رہا مگن. اس کے چہرے کا رنگ بھی ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہوا. پہلے اس کو عذاب دو پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا. بھائی یہ کیوں نہیں بتاتے ہم لوگوں کو؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فرض ہے، استعداد کے مطابق بالکل، کیپیسٹی کے مطابق بالکل. اچھا اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ مطلب خدا نخواستہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اشتعال پھیلانا شروع کر دیں یا خدا نخواستہ، یہ قطعی اس کا مطلب. لیکن برائی کے خلاف اپنی جد و جہد تو کی جائے نا. اب کسی حد تک جو بھی جد و جہد ہو سکتی ہے اسے کرنا چاہیے. تو اس پہلو سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے مشن میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، بدی کو مٹانے کی جد و جہد کرنا، حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے، جس کے لیے 23 برس کی زندگی مستقل حضور نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ کے بعد آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس مشن کو لے کے آگے بڑھے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جنت البقیع مسجد نبوی کے ساتھ کس مسلمان کی تمنا نہیں کہ وہاں پہ اس کی قبر ہو؟ معروف ہے میکسیمم 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر ہیں میکسیمم. او بھائی حجت الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ کا باقی کہاں گئے؟ کہاں گئے جی؟ 1,20,000 کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی تاریخ بتاتی ہے مکران کی ساحل پر صحابہ کرام تشریف لائے، افریقہ کے جنگلات میں صحابہ کرام تشریف لے گئے، ترکیہ کی طرف صحابہ کرام تشریف لے گئے، سین یعنی چین کی طرف صحابہ کرام تشریف لے گئے. کیوں گئے؟ ان کی تمنا بھی تو تھی نا کہ حضور کے قدموں میں موت آئے، حضور کے شہر مدینہ میں موت آئے. کیا خوبصورت بات ہے. لیکن صحابہ حضور کے مشن کو لے کے سارے عالم میں پھرے ہیں اور آدھی دنیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس تھی. یہ کیا تھا آخر؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آج یہ ذمہ داری ہماری. ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. وہ بھائی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو. سورہ شورى آیت نمبر 13 میں لکھا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ہر مسلمان کو پتا اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا؟ نماز قائم کرنا. ہاں ہم نے درد دل سے بات ضرور کی ہے کہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز ادا کرنا فرض ہے. ہر مسلمان نماز کو فرض مانتا ہے. کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. بے شک بے نمازی یہ بات الگ ہے، انکار کرے گا نماز کا تو کافر ہو جائے گا. تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ نماز ادا کرنا فرض ہے، مگر اکثر لوگ ادا نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے میں 5 وقت کی نماز وقت پر باقاعدہ. تو اقیم الدین کو تو مانتے یہ لوگ نہیں ابھی. یہ تو ہم بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، دین کا نفاذ اپنی ذات سے شروع، اپنا گھر، اپنا ماحول، اپنا معاشرہ، تاکہ نظام کی سطح پر. یہ اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور انداز سے لیجئے، ختم نبوت ہو گئی نا، وہ کار رسالت تو باقی ہے نا. کوئی نبی نہیں آئیں گے. نبعون کہتے خبر کو، پہلے نبیوں پر وحی آتی تھی، وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے. اب قرآن محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. تو جو کام حضور کر رہے تھے اب امت نے یہ کام کرنا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلافت کیا ہے؟ خلافت ہے ان تمام امور میں نبی علیہ السلام کی نیابت کرنا جو تمام امور نبی علیہ السلام انجام دے رہے تھے. ختم نبوت کا بھی تقاضا ہے، خلافت کا تسلسل قیامت تک رہے گا، یہ خلافت کی ذمہ داری قیامت تک رہے گی. آج اس لفظ خلافت کو بھی لوگوں نے بدنام کر دیا معاذ اللہ. لیکن شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ خلافت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی نیابت کرنا. کیا فرماتے؟ نبی علیہ السلام نے عبادات بھی سکھائی ہیں، معاملات بھی سکھائے ہیں، اخلاقیات بھی سکھائی ہیں، عدالتی فیصلے بھی فرمائے، سپہ سالار بن کر بھی دکھایا، شریعت کو نافذ کر کے بھی دکھایا. اب یہ سارے امور امت نے انجام دینے. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد یہ امت کی ذمہ ہے خود اللہ کے دین پر عمل کرے، دین کی دعوت دوسروں کو پریزنٹ کرے اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی کوشش کرے. ہم نے ساری زندگی گزاری، دعوت دین کا غلغلہ سنا، دیکھا، اور الحمدللہ بہت لوگ دعوت دین کی طرف آئے بھی. ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ تیار ہو چکی دنیا بھر میں. لیکن ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اٹھتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا. دعوت دین ہو رہی ہے. دعوت کا فائدہ کیا ہے اگر اقامت دین نہیں ہو رہی، اگر دین قائم ہی نہیں ہو رہا، اگر دین نافذ ہی نہیں ہو رہا، خود اپنے اوپر نافذ نہیں ہو رہا، اپنے معاشرے پر نافذ نہیں ہو رہا، معاشرے سے برائی روکی نہیں رہی ہے، روکا ہی نہیں جا رہا. معاشرہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے، جسے ہم کہتے ہیں نا وہ انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ یہاں سے واپسی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. وہ اسی لیے کہ ہم تو صرف دعوت دین میں لگے ہوئے، اقامت دین میں ہم لگ ہی نہیں رہے. جی پھر بات کریں گے اس پر. آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور کی دعا بھی ہے، پہلے بھی ہم نے پیش کی. کیوں یاد دہانی؟ دعوت کا کام کرنا بھی ہم تک پہنچا اور اقامت کی جد و جہد کرنا بھی ہم تک پہنچا. یہ پہنچانا بھی ہے اور اس پہ اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان، والسلام علیکم۔